13ویں پارے کا نام وما ابریئو ہے۔ یہ سپارہ 19 رکوعات اور 1 آیت پر مشتمل ہے۔ 6 رکوعات سورہ یوسف میں، پھر 6 رکوعات سورۃ الرعد میں، پھر 7 رکوعات سورہ ابراہیم میں، اور آخر میں 1 آیت سورۃ الحجر میں آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وما ابریء نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ حکومت وقت کی مدیریت میں درج ہونے والا مقدمہ جو حضرت یوسف علیہ السلام پر کیا گیا، باعزت بری ہوئے، اور اس پر ان کا یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ خود پنداری ہو سکتی تھی، وہ عجب میں مبتلا ہو سکتے تھے، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہ سے بچنے میں میرا کوئی ذاتی کمال نہیں، یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے۔ پھر انہوں نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے، میں حفاظت بھی کرنے والا ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ دوسرے رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا غلے کے لیے ان کے پاس آنا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا لیکن بھائیوں نے ان کو نہیں پہچانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ دیا، مہمانداری کی، اور جاتے ہوئے ان کی بوریوں میں ان کے پیسے بھی رکھ دیے، اور کہا کہ اگلی دفعہ جب تم آؤ گے تو اپنے سوتیلے بھائی کو ضرور لانا، ورنہ میرے قریب مت پھٹکنا۔ وہ گئے، اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے بات کی۔ انہوں نے کہا میں کیسے تم پر اعتبار کر سکتا ہوں، میں تمہارے اوپر یوسف کے بارے میں اعتبار کر چکا ہوں، اب میں اس کے دوسرے بھائی بنیامین کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن وہ بضد ہوئے اور آخر کار اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے اور حضرت بنیامین کو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ والد محترم نے انہیں یہ نصیحت کی کہ جب تم شہر میں داخل ہو تو مختلف دروازوں سے داخل ہونا، وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، کہ کسی کی حسد کا شکار نہ ہو جانا، کسی کی نظر کا شکار نہ ہو جانا۔ تیسرے رکوع میں 2 بچھڑے بھائیوں حضرت یوسف اور حضرت بنیامین کی ملاقات کا ذکر ہے کہ جب یہ آئے تو حضرت یوسف نے ان کو الگ کر کے سارا واقعہ بتلا دیا، اور پھر جاتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائی کے سامان میں ایک پیمانہ رکھ دیا۔ یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بھائی بنیامین کو پاس رکھنے کی یہ تدبیر ہم نے یوسف کو سکھائی تھی۔ چنانچہ چوتھے رکوع میں برادران یوسف کی مایوسی، جب پیمانہ بنیامین کے بوریوں سے نکلا تو انہوں نے ان کو روک لیا۔ اب بڑے بھائی نے کہا کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بھی ہماری کوتاہی، ہماری غلطی ہمارے والد محترم کے پاس ہے، اب ہم اس کے بغیر جائیں گے تو ہمارے والد محترم ہم سے بہت سخت ناراض ہو جائیں گے۔ تم جا کر انہیں کہو کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ بیٹوں نے واپس آ کر حضرت یعقوب کو سارا قصہ سنایا تو انہوں نے فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اپنے غم اور حزن کی شکایت اللہ ہی سے کرتا ہوں، وہ جو کچھ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب ان کے بھائی تیسری بار پیش ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو یہ کہنے لگے تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف کے بارے میں کیا کیا؟ پھر انہیں یقین ہوا کہ یہ واقعی یوسف ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انا یوسف وہذا اخی، میں واقعی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں آپس میں ملا دیا اور مجھے فضیلت دی، اور جاؤ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، میری یہ چادر لے کر تم میرے والد محترم حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈالو
ان کی بینائی آئے گی اور تم سب پھر میرے پاس مصر آ جاؤ۔ 5ویں رکوع میں خواب کی حقیقی تعبیر کا ذکر ہے اور بابرکت قمیص کا ذکر ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص، بابرکت قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرہ انور پر ڈالی گئی تو ان کی بینائی واپس آ گئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام مجلس میں یہ کہنے لگے کہ میں کہتا تھا کہ یوسف کی مہک آ رہی ہے، اور مصر سے یہ آنے والی قمیص جس کی وجہ سے بینائی لوٹ آئی، فرمانے لگے کہ میں نہ کہتا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ چنانچہ پھر یہ لوگ مصر کے لیے روانہ ہوئے۔ شہر سے باہر سرکاری پروٹوکول سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں اور والدین کا استقبال کیا، اور بھائیوں والدین نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ یوں وہ خواب جو پہلے رکوع میں بیان ہوئی، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، اس کی یہ تعبیر کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند یہ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، تو 11 بھائی والدین، یہ اس خواب کی حقیقی تعبیر یہ جو ہے وہ سامنے آئی اور سجدہ تعظیمی کیا گیا۔ یاد رکھیں پہلی قوموں کے لیے سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت پر کسی کو سجدہ تعظیمی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ، تو نے مجھے نبوت اور حکمرانی سے سرفراز فرمایا، میرے جان کے دشمن بھائیوں کے دل صاف کر کے انہیں میرے ساتھ ملایا، تو میرا سرپرست اور ولی ہے، مجھے اسلام پر ثابت قدمی عطا فرما اور اپنے نیک وکار بندوں میں شامل فرما۔ اس واقعے کے اندر دروس اور عبر موجود ہے، اور نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام فتح و کامران ہوئے، ایک دن مشرکین مکہ پر بھی آپ کا غلبہ اور فتح ہوگی، اور مشرکین مکہ آپ کے سامنے جھکنے پر مجبور ہوں گے۔ اور ایسا ہی ہوا جب کعبۃ اللہ کی دہلیز پر کھڑے ہو کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے بھائیوں کے لیے۔ وہ نبی علیہ السلام نے مکہ والوں کے لیے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت یا انتقامی کاروائی نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی قوم کو عام معافی کا اعلان فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا، اے پیغمبر، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہیں، آپ کے منکر نہ مانے تو آپ کو کیا غم، آپ ان سے کوئی مزدوری تو نہیں مانگ رہے۔ پھر اگلے رکوع میں اگلی قوموں کے قصے بطور عبرت بیان کیے گئے ہیں۔ زمین و آسمان میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں دیتے۔ ان قصوں میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے، اور یہ کتاب سراپا ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو اس کو اللہ کی کلام مانے، وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اس کے بعد سورۃ الرعد ہے، اس میں 6 رکوعات اور 43 آیات ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 13واں ہے۔ اس کی آیت میں یہ کلمہ استعمال ہوا ہے رعد کا، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الرعد رکھا گیا۔ اس سورت میں عقیدہ توحید و نبوت اور آخرت پر بحث کی گئی ہے۔ سب سے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کیا۔ دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے بچے کی جنس
نیک و بد کا حقیقی علم بتا دیا کہ یہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغید الارحام وما تزداد، کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے۔ آج جدید ٹیکنالوجی یہ تو جان سکتی ہے کہ بچے کی جنس کے متعلق، اس کی صحت کے متعلق، لیکن نیکی بدی، غربت امارت، علم جہالت، زندگی کے ماہ و سال، ان تمام کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قوموں کے عروج اور زوال کا ضابطہ یہ ہے کہ جب تک کسی قوم کی عملی زندگی نہیں بدلتی اللہ اس کی حالت کو نہیں بدلتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اور پھر فرمایا یسبح الرعد بحمدہ، فرشتے بھی خوف اور ڈر کے ساتھ اللہ کی تعریف میں رطب اللسان رہتے ہیں۔ 9ویں رکوع میں 13ویں سپارے کے 9ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے اہل تقوی کی صفات اور بدبخت لوگوں کی نمایاں علامات کا ذکر کیا ہے، اور 10ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان، مومنوں کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، واقعی دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر ہی سے ہوتا ہے۔ 11ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ حکم دیا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے اللہ کی عبادت کا حکم ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، اور قرآن آنے کے بعد خواہش کی پیروی کی تو اللہ کے عذاب سے مجھے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ اور سورۃ الرعد کے آخری رکوع اور 13ویں پارے کے 12ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے کفار و مشرکین کے اس اعتراض کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ بچے اور بیوی یہ نبوت کے منافی ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ نبوت کے منافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی جتنے بھی نبی دیے ان کی بیویاں تھیں، ان کے بچے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس بشری میں بھیجا اور بشریت کے تقاضے پورے کرائے تاکہ آپ کا ہر عمل امت کے لیے سنت بن جائے۔ کافر کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو، اے حبیب آپ کہہ دیجئے میری صداقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے، اور پھر اس شخص کی جس کے پاس آسمانی کتابوں کا علم ہے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے۔ سورہ ابراہیم 7 رکوعات 53 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 14واں ہے۔ اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور دعا ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا۔ اس صورت میں توحید، جنت اور جہنم کا تذکرہ اور ظالموں کی عبرتناک گرفت کا ذکر ہے۔ اس کے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے اندھیروں سے روشنی کا سفر قرآن کے ساتھ کیجئے اس کا حکم دیا کہ تم تاریکیوں سے نکل کر روشنیوں میں آؤ، اور روشنی تمہیں اللہ کی کلام قرآن ہی سے مل سکتی ہے۔ 14ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتیں اور زیادہ کر دوں گا، اگر نہ شکری کرو گے تو اس کی سزا بہت سخت ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور 15ویں رکوع میں جہنم کی وعید ہے اور مجرمین کا آپس میں مکالمہ ہے۔ 16ویں رکوع میں شیطان کا دوزخ میں اعلان اور کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال اللہ نے دی۔ اللہ نے فرمایا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ کلمہ طیبہ کی مثال ایک اچھی ذات کے درخت کی ہے جس کی جڑیں گہری اور شاخیں آسمانوں تک ہیں، اور کلمہ خبیثہ کی مثال اس بد ذات درخت کی سی ہے
جو کہیں بھی اگنے نہیں پاتا۔ 17ویں رکوع میں قریش مکہ کو دعوت حق اور پھر اللہ کے جو ان کے اوپر احسانات تھے ان کا ذکر کیا، اور 18ویں رکوع میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی وہ عظیم دعائیں ہیں جو انہوں نے اپنے رب سے مانگیں۔ انہوں نے عرض کیا ہے میرے رب مکہ کو امن والا شہر بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ اے میرے رب میں نے اپنی اولاد کو اس بے آب و گیا ریگستان میں لا بسایا ہے، اے اللہ تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں وافر رزق عطا فرما۔ اے میرے رب میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا، مجھے میرے والدین اور سارے مومنوں کو بخش دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور 19ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے ظالموں کے انجام کا ذکر کیا ہے کہ اللہ ظالموں کے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں، وہ ان کو اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ ظالموں نے حق کے خلاف بڑے خوفناک حربے استعمال کیے، مگر رسول پیغمبر کامیاب ہوئے، کیونکہ خدا اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ روز محشر مجرموں کے ہاتھ پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، تارکول کا لباس پہنے ہوں گے، اور مجرم آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے۔ اور یہ پیغام ہے ساری انسانیت کو کہ وہ خبردار ہو جائے اور مرنے سے پہلے توبہ کر جائے اور راہ ہدایت کی طرف آ جائے۔ 13ویں پارے کے آخر میں سورۃ الحجر کا ذکر ہے۔ یہ سورت 6 رکوعات 99 آیات پر مشتمل مکی سورت ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 15واں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی پہلی آیت میں قرآن کریم کے عظیم اور واضح کتاب ہونے کا بیان کیا ہے۔ فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔